بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ عزیز دوستو، میں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 150 پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ تم برائیوں کے کام کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ برائی کے کام ظاہرانہ طور پر ہوں یا چھپے ہوئے انداز میں ہوں۔ یعنی برائی چاہے چھپی ہوئی ہو، چاہے جو ہے پوشیدہ ہو، دونوں حالت میں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جاہلیت نئے نئے نام سے آتی ہے اور ہمارے مسلمان بھائی اس سے متاثر ہوتے ہیں، دوسروں کے کلچر کو قبول کرنے میں وہ پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ انہی بے حیائیوں میں سے ایک بے حیائی ویلنٹائن ڈے ہے، جس کو 14 فروری کو لوگ مناتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک خوبصورت نام ہے کہ محبت کا اظہار کیا جائے، محبتوں کا پیغام دیا جائے، لیکن آپ در حقیقت اس کا پس منظر، اس کے پیچھے کون سی تہذیب ہے، کون سا کلچر ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور و معروف ہیں، لیکن یہاں پر میں صرف 2 باتیں ذکر کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب رومیوں کا دور حکومت تھا تو اس زمانے میں وہ اپنے بتوں کے نام سے ایک تہوار مناتے تھے، اور اس تہوار، اس فیسٹیول میں یہ ایک تقریب منعقد کرتے تھے، اور اس میں کیا ہوتا تھا، جو کنواری لڑکیاں ہوتی تھیں، جو نوجوان لڑکیاں ہوتی تھیں، وہ ایک باکس میں اپنے اپنے نام لکھ کر ڈال دیتی تھی۔ اس کے بعد جو نوجوان لڑکے اس محفل میں ہوتے تھے، وہ نوجوان لڑکے وہ اس کاغذ کو، یا جس پر ان لڑکیوں کا نام لکھا ہوتا تھا، اس کا ایک ایک لڑکا اس کاغذ کو اٹھا لیتا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا تھا، وہ اس کو پڑھتے تھے، اور اس میں جس لڑکی کا نام نکلتا تھا تو وہ لڑکا اس لڑکی سے ملاقات کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف اور گفٹ وغیرہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ذکر کی گئی ہے تاریخ میں کہ یہ اس کا پس منظر ہے۔ یہ گویا کہ کس کی دین ہے؟ رومیوں کی دین ہے۔ یہ گویا کہ محبت کے نام سے گویا کہ فحاشی، عریانیت اور ایک گندگی کی دعوت دی گئی ہے، گندگی کی تبلیغ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے تاریخ میں کہ یہ اصلاً یہ کیا ہے، کرسچنٹی، عیسائیت کی دین ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کرسچنز کے ہاں جو راہب ہوتے ہیں، جو پادری ہوتے ہیں، اور جو راہبائیں ہوتی ہیں جو چرچ وغیرہ میں کام کرتی ہیں، جو اپنی زندگی اسی کے لیے وقف کر دیتی ہیں، تو ان کے ہاں شادی ممنوع ہوتی ہے، نکاح ممنوع ہوتا ہے۔ تو ایک راہب تھا، ایک بشپ تھا، جس کا نام تھا ویلنٹائن۔ تو اس کے نام سے یہ تقریب منائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ چونکہ ان کے ہاں نکاح تو تھا نہیں، تو اس کا کسی سے غائبانہ تعلق ہو گیا ایک راہبہ سے۔ تو اس نے اس سے یہ کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ مجھے یہ بات کہی گئی ہے، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تم سے شادی کروں، میں تم سے کیا کروں؟ شادی کروں۔ جبکہ شادی دونوں میں کیا تھی؟ ممنوع تھی۔ وہ راہبہ تھی اور وہ راہب تھا، لیکن اس نے ایک جھوٹ بات نقل کی، اور اس جھوٹ بات کے چکر میں وہ راہب آ گئی، اور پھر اس طریقے سے اس نے محبت کا نام لے کر یہ گویا کہ تقریب منائی جانے لگی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ وقت کے حکم سے اس راہب نے جب اس راہبہ سے شادی کی تو گویا کہ عیسائیت کے حساب سے، کرسچنٹی کے حساب سے یہ ممنوع تھا، اٹ واز پروہیبٹڈ، یہ ممنوع تھا۔ تو بادشاہ کے حکم سے اس پادری کو قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے اس کو کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا، کہ یہ تو گویا کہ عیسائیت کو بدنام کرنے والی بات ہوئی۔ لیکن جب زمانہ گزرتا گیا تو کچھ آنے والے لوگوں نے کیا کیا کہ اسے بظاہر محبت کا نام دے کر اور ایک خوبصورت نام دے کر اس ویلنٹائن جو راہب تھا اس کے نام سے یہ محبت کا دن منانے لگے۔ یہ اس کی حقیقت۔ اب آئیے اسلام کیا کہتا ہے؟
اسلام نے محبت کرنا کوئی حرام قرار نہیں دیا. محبت کرنا گویا کہ یہ مطلوب ہے، لیکن محبت کی کچھ حدود ہیں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں کہ ان حدوں کو تمہیں خیال کرنا ہے. والدین کی محبت ہے، رشتہ داروں سے بھی محبت کرنا ہے، بیوی سے ہی محبت کرنا ہے. لیکن اسلام جس چیز کو منع کرتا ہے وہ کیا ہے کہ نکاح کے علاوہ محبت کرنے کا دوسرا طریقہ جس سے تمہیں دیکھنا جائز نہیں تھا، غیر محرم سے ملنا جائز نہیں تھا، اس سے گویا کہ خاموشی کے ساتھ تعلقات بنانا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں. اسلام نے کیا کہا کہ اس کو اگر آپ جائز کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا واسطہ دے کر، نکاح کا واسطہ دے کر اس کو جائز قرار دو اور اس کو اختیار کرو. کیونکہ اسلام جو ہے چور دروازوں کو پسند نہیں کرتا. آپ شادی کیجئے، اسلام تو شادی کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ کو جو خاتون پسند آ گئی اور آپ اپنے گھر میں جو آپ کی امینات ہیں، اپنی والدہ ہیں، اپنی خالہ ہیں، اپنی پھوپھیاں ہیں، ان سے ذکر کرو کہ ہم فلاں سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا وہ پیغام لے کر جائیں. یہ اسلام تعلیم دیتا ہے. تو لہذا امینات پیغام لے کر جائیں گی. اب والدین کی مرضی ہے وہ اس کو قبول کر لیں، بہت اچھی بات ہے. اگر وہ قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ دوسری جگہ کہیں پیغام دیجیے. مطلب یہ ہے کہ اسلام نے اس محبت کو جو جائز قرار دیا ہے، کس شکل میں جائز قرار دیا ہے؟ نکاح کی شکل میں جائز قرار دیا. نکاح کے علاوہ کوئی اور دوسرا چور راستہ اختیار کریں گے تو اسلام اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اسلام اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ بالکل ایک ناجائز طریقہ ہے. اب آپ دیکھیے مختلف ممالک میں اس کی مخالفتیں بھی ہوئیں، بعض لوگوں نے ویلنٹائن ڈے کا استقبال بھی کیا. اب ہم نے ہندوستان کو لے لیجئے. ہندوستان میں دو تنظیمیں جو انتہا پسند ہیں، جسے بجرنگ دل کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کی مخالفت کی. کیوں؟ کیونکہ ہندو مذہب کے اندر بھی پردے کا تصور موجود ہے. ہندو مذہب کے اندر بھی کیا ہے؟ پردے کا تصور موجود ہے. آج بھی آپ پنجاب میں، ہریانہ میں اور بعض علاقے وہ ہیں، چلے جائیے ہندوؤں کی سوسائٹی میں، تو وہاں پر بھی وہ آج بھی گھونگھٹ کا ان کے ہاں تصور ہے. تو لہذا بجرنگ دل تنظیم نے یہ گویا کہ نعرہ لگایا کہ جو اس کو منائے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے. اور بلکہ ایک ہندو تنظیم اور ہے، ہندو مہا سبھا کے نام سے ہندوستان کے اندر جو کام کرتی ہے، تو اس نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ویلنٹائن ڈے کے موقع پر ہم لڑکی کو دیکھیں گے اسی پارک کے اندر تو ہم ان دونوں کی شادی کرا دیں گے. آئی لو یو کہنا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بغیر پھیرنے کے، بغیر جو جائز طریقہ ہے اس کے بغیر ہم اس کو پسند نہیں کرتے. ان لوگوں نے بھی اس کی مخالفت کی. اور واقعتاً یہ تو بے شرمی کی دعوت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو ہر اعتبار سے عزت عطا فرمائی، اسے عزت دی ہے، اسے ریسپیکٹ دیا ہے. اور کرسچینٹی لے لیجئے اور دیگر مذاہب لے لیجئے، انہوں نے عورت کا احترام نہیں کیا بلکہ عورت کو ذلیل کیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی ویلنٹائن ڈے کے خوبصورت نام سے گویا کہ جاہلیت کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں جاہلیت کی طرف بلایا جا رہا ہے. اسلام نے جس چیز سے منع کیا تھا کہ دیکھو چپے آشنائی مت کرنا یا خاموشی کے ساتھ تعلقات استوار مت کرنا، بلکہ اگر تمہیں کسی سے شادی کرنی ہے تو اس کا طریقہ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ نکاح کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو لہذا یہ آج کل کیا ہے، جاہلیت نئے نئے ناموں سے آتی ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وہ اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، ہم بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے دیندار لوگ، بڑے پرہیزگار لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے بچیاں اس بات میں تو مبتلا نہیں ہیں، وہ غیروں کے کلچر سے تو متاثر نہیں ہیں، وہ دوسروں کی ثقافت سے متاثر تو نہیں ہو رہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار کا رول نبھائیں اور اپنے گھر میں اپنے بچے اور بچیوں کی خبرگیری کریں، اور اگر وہ اس کام میں مبتلا ہیں تو انہیں روکیں اور بتائیں کہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام نے ہمیں جائز حدود میں رہنے کے لیے بتایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ بے حیائی کی دعوت ہے، گندگی کی طرف دعوت ہے، اور جو ہے غلاظت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اور اسلام جو ہے غلاظت کو، گندگی کو، چور دروازوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.